بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام ربیہ ہے۔ میں شہر میں رہتی تھی لیکن میری شادی ایک دیہات میں ہو گئی۔ میرے شوہر مستریوں کا کام کرتے ہیں۔ میرے شوہر اپنے والدین کی اکلوتے ہی بیٹے تھے۔ والد تو چند برس پہلے وفات پا گئے، جبکہ ساس حیات تھی اور وہ عاملہ تھی۔ لوگوں کے گھر جا کر لوگوں کے جنات اتارتی، گھر میں موجود جنات کو بھی گھر سے نکالتی۔ وہ یہ کام جوانی کی عمر سے کر رہی ہیں۔ محلے اور آس پاس کے گاؤں میں میری ساس اچھا خاصا چرچا ہے ان کا، لوگ انہیں عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میری شادی کے بعد مجھے میری ساس نے دم والا پانی پلانا شروع کر دیا، جس سے مجھے شدید چڑ تھی۔ میں اکثر وہ پانی بھول جاتی تو میری ساس مجھے بے عزت کرتی اور خود پلا کر ہی دم لیتی، اور میں جب وہ پانی پی لیتی تو میرا جسم درد کرنے لگتا۔ جب تک میں دوبارہ دم والا پانی نہیں لیتی تب تک آرام ہی نہیں آتا۔ میری ساس اکثر جن اتار کر جب گھر آتی تو ایک چھوٹے کمرے میں جا کر کچھ پھونک کر جنات کو وہاں قید کر دیتی، جبکہ رات کے وقت وہ اس کمرے میں چلی جاتی۔ مجھے بہت حیرت ہوتی، وہ جن کو تو قید کر دیتی ہے لیکن رات کو ان کے پاس کیا کرنے جاتی ہوں گی؟ کئی مرتبہ پوچھنے پر انہوں نے مجھے باتیں سنائی تو میری دوبارہ ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اس موضوع پر بات کر سکوں۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں رات کو کمرے سے باہر نکلی کیونکہ میرے شوہر کو بہت بخار تھا۔ وہ آگ میں تپ رہے تھے۔ گھر میں موجود دوائی دے کر بھی دیکھ لیا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا، تو میں نے سوچا کیوں نہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کروں، اس سے کچھ تو فرق پڑے گا۔ اس لیے کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس اچانک میرے سامنے آ گئی، جنہیں دیکھ کر میں خود بھی ڈر چکی تھی۔ کچھ نہیں، میں نے ہکلا کر جواب دیا اور پانی کا مگ بھرنے کے لیے باہر جانے لگی، لیکن میری ساس میرے سامنے کھڑی ہوئیں اور وہیں پر رک گئی۔ سچ سچ بتاؤ، میری جاسوسی کرنے آئی تھی نا؟ میری ساس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے مشکوک نظروں سے گھورا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں نے ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس بات کا راز جاننا چاہتی ہوں، لیکن اس پل میں حقیقت یہ نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا ہے تمہیں کوئی کام نہیں ہے، جب بھی آج کل میری ٹوہ میں لگی رہی ہو۔ میری ساس نے میرا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے کہا تو مجھے دل ہی دل میں غصہ آیا۔ وہ غلط وقت پر مجھ پر شک کر رہی ہیں، یا شاید انہیں ڈر تھا کہ میں ان کا راز نہ جان لوں، تبھی وہ اتنا غصہ کر رہی تھی۔ نہیں، میں کیوں کروں گی؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ میں نے لا علمی سے کندھے اچکا کر کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ایسا کیوں کر رہی ہو۔ میری ساس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے روک لیا، مجھے جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں کر رہی، بے فکر رہیں۔ میں ان کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ دل میں شوہر کی طبیعت کا خیال امڑ رہا تھا، جنہیں اس وقت ٹھنڈی پٹیوں کی ضرورت تھی۔ اگر ایسا کچھ کیا تو بہت برا ہوگا۔ انہوں نے مجھے دھمکانا شروع کر دیا۔ میں تو اس لیے باہر آئی تھی کہ علی کو بخار تھا تو ٹھنڈی پٹیاں کرنے کے لیے پانی لینا تھا۔ آپ خواہ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں نے بازو میں دبا موٹا رومال سامنے کیا اور ان کو بتا دیا، حالانکہ مجھے شوہر نے بتانے سے منع کیا تھا کہ میری ساس پریشان نہ ہو جائے، جبکہ وہ مجھے مجبور کر چکی تھی اور مجھے سچ بتانا پڑا۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ پٹیاں کرو، یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا تو میں نے پانی کا برتن بھرا اور اپنے کمرے میں آ کر شوہر کی پٹیاں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں بخار کافی حد تک کم ہوا، تب جا کر مجھے سکون کی نیند آئی۔ تمہارا بخار کیسا ہے؟ صبح صبح ناشتہ بنا کر جب میں نے شوہر کے سامنے رکھا تو میری ساس نے مجھے دیکھ کر بیٹے سے پوچھا۔ شاید انہیں اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ کہا تھا۔ اب کافی بہتر ہوں۔ آپ کو کس نے بتایا؟ میرے شوہر نے جواب تو دیا لیکن وہ چونک گئے۔ رات ہی منع کیا تھا میں نے اور سب بتا دیا، انہوں نے مجھے گھورا۔ میں نے بتایا تھا۔ میں نے ان کی نظروں سے گھبرا کر سچ کہہ دیا تاکہ بات نہ بڑھے، کیونکہ ہماری اکثر ایسی باتوں پر بحث ہو جاتی اور پھر بات بڑھ جایا کرتی۔ لیکن میں نے رات کو منع کیا تھا امی کو مت بتانا، وہ پریشان ہوں گی، میرے شوہر نے غصے سے کہا۔ انہیں یقیناً یہ ناگوار گزرا تھا یوں بتانا۔ میں دل ہی دل میں ڈرنے لگی کہ اب بحث یقینی ہے۔ میں نے ہی پوچھا تھا، اب ٹھیک تو ہو، کیوں پریشان ہونا ہے؟ اچانک میری ساس نے خود کہا اور میرا رکتا سانس بحال ہوا۔ مجھے بھی سکون میسر آیا، ورنہ تو نہ جانے بات کہاں تک پہنچ جاتی۔ میں اکثر انہی باتوں کی وجہ سے زچ ہو جاتی۔ میرے شوہر کو دوسروں کو بات بتانے پر غصہ آتا
اور ساس کو بنا بات کے ہی زج کر کے رکھنے کی عادت تھی۔ ان دونوں کی وجہ سے میں گھن چکر بن جاتی۔ جی ٹھیک ہے، چلتا ہوں۔ میرے شوہر نے ماں کی بات پر سر تسلیم خم کیا اور چلے گئے، جبکہ میں ساس کو شکوہ گناہ نظروں سے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ رات بھر شوہر کی خدمت کرتے کرتے خود تو نیند میں یکسر فراموش کر چکی تھی۔ اب 2-3 گھنٹے آرام کی اشد ضرورت تھی۔ اس کمرے میں جنات کیوں بند کرتے ہیں؟ ایک دن میری ساس جنات اتار کر آئی اور کمرے میں قید کر کے باہر نکلی تو میں نے سرسری لہجے میں پوچھا، حالانکہ جانتی تھی کہ وہ نہیں بتائیں گے، لیکن نہ جانے پھر بھی میں نے کیوں پوچھ لیا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ساس نے مجھے تنقیدی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا معقول جواب دوں، اور وہ مجھے حقیقت بھی بتا دیں، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ویسے ہی بس آپ آدھی رات کو ان سے ملنے جاتی ہیں نا، تو اس لیے، میں نے بظاہر تحمل سے کہا، لیکن ساس کو بہت غصہ آ گیا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ کر جلال سے بولی، تمہیں میں نے یہ حق کب دیا کہ مجھ سے سوال پوچھو؟ ان کے کہنے کی دیر تھی۔ مجھے اپنے پوچھنے پر بے حد شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ میں نے خود کو دل ہی دل میں ڈپٹا اور اپنی بے تابی پر آئندہ قابو پانے کے متعلق سوچنے لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے تجسس تھا کہ پتہ نہیں آپ دن کو لوگوں کے جنات نکالنے جاتی ہیں اور گھر آ کر انہیں اس کمرے میں بند کر دیتی ہیں، پھر رات کو انہیں جنات کے پاس جا کر سو جاتی ہیں۔ میں نے آرام سے کہا تاکہ وہ مجھے مزید سنانے کی بجائے اپنے کسی کام پر متوجہ ہوں اور مجھے بخش دیں، لیکن وہ مجھے دیکھتی تھی۔ کوئی بعید نہیں ہوتا تھا کہ 1-2 عدد تھپڑوں کی بارش بھی کر دیں۔ مجھے ان کی اس عمل سے بے حد ڈر لگتا۔ دوسرا، ان کا ہاتھ بھی کافی بھاری تھا، اگر پڑ جائے تو یقینی طور پر نشان پڑنے کے امکانات ہوتے تھے، کیونکہ مجھے ایک مرتبہ غلطی سے انہوں نے مارا تھا جس کو میں آج تک نہیں بھول پائی۔ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، نہ ہی تم جان سکو گی، ساس نے کہا تو مجھے پھر سے بے چینی ہونے لگی کہ دوبارہ پوچھنے کی جسارت کروں اور وہ مجھے بتا دے۔ لیکن کیوں؟ میں بھی آپ ہی کی طرح کی انسان ہوں، میں نے آرام سے کہہ کر ہر ترمی دکھانے کی کوشش کی۔ زیادہ سوال جواب مت کرو، جا کر کھانا کھاؤ، آج بھنڈی بنانا۔ میری ساس نے مجھے ڈپٹ کر ہی رکھ دیا تھا۔ میں منہ بناتی وہاں سے ہٹنے کے ارادے سے آگے بڑھائی اور بھنڈی نکال کر دھو کر دھوپ پر خشک ہونے کے لیے رکھ دی، اور خود تب تک گھر کے بقایا کام بددلی سے نمٹانے لگی، کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ دوسرا، ساس کی جلی کٹی باتیں سن کر ہمیشہ میرا موڈ خراب ہو جاتا، کئی گھنٹے تک یوں ہی خراب رہتا۔ یہ پانی پی لو۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب میری ساس نے آ کر پانی کا گلاس مجھے تھمایا۔ میں نے وہ لے کر قریب رکھ دیا کیونکہ اس پل میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ کس چیز کا پانی ہے؟ میں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ میں نے دم کیا ہے، پی لو، بری آفتیں اس کے پینے کی وجہ سے دور رہتی ہیں، ساس نے جواب دیا۔ تو تب مجھے یاد آیا کہ یہ تو میں ہر روز پیتی ہوں۔ آج کل ساس کی باتیں سن کر میرا ذہنی توازن کافی خراب ہو چکا تھا، باتیں بھی بھول رہی تھی۔ اچھا رکھ دیں، میں آٹا گوندھ کر پیتی ہوں، میں نے آرام سے کہا، کیونکہ وہ دوبارہ سے اٹھا کر مجھے پکڑا رہی تھی۔ لیکن دھیان سے پی لینا، انہوں نے یاد دہانی کروائی۔ جی ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا اور وہ گھر سے چلی گئیں۔ میں آٹا گوندھ کر روٹیاں بنائی، سالن بھی بنایا۔ 3 گھنٹے بعد ساس واپس آئیں تو میں نے ان سے پوچھا، آپ آ گئیں، کھانا لگا دوں یا آرام کر کے کھائیں گی؟ میں نے کہا تو وہ قریبی پلنگ پر براجمان ہو گئی، اپنی چادر پھیلا دی۔ نہیں، میں کمرے میں جا رہی ہوں، بعد میں کھا لوں گی، تم بھی جاؤ آرام کرو، انہوں نے نرمی سے کہا۔ مجھے اتنا شیریں لہجہ حیران کر گیا۔ جی آپ کا انتظار کر رہی تھی، نماز پڑھ کے سو جاؤں گی، میں نے مؤدب کھڑے ہوتے کہا۔ اچھا ایسا کرو، مجھے پانی پلا دو، پھر چلی جانا، ساس نے کہا تو میں نے پلٹ کر پانی لینے کے لیے چلی گئی۔ رکو، یہ پانی تم نے نہیں پیا؟ اچانک ان کی نگاہ چارپائی کے نیچے گلاس میں پڑے پانی پر پڑی جو انہوں نے مجھے دیا تھا، لیکن میں نے نہیں پیا۔ میں سمجھ گئی کہ پکا باتیں سننے کو ملنے والی ہیں۔ میں بھول گئی تھی، یاد ہی نہیں رہا، ابھی پی لیتی ہوں۔ میں نے جلدی سے گلاس اٹھا کر پینے کے لیے منہ کو لگایا تو اچانک میں پیچھے کی جانب لڑکھڑائی اور پانی کا گلاس زمین پر جا گرا۔ تمہارا دھیان کدھر رہتا ہے جو یاد نہیں رہا؟ اتنی اہم باتیں بھول جاتی ہو؟ ساس نے غصے سے پوچھا تو میں دل ہی دل میں کڑنے لگی۔ بس کام میں الجھ کر یاد نہیں رہا، میں آپ کے لیے بھی پانی لاتی ہوں، میں نے کہہ کر جلدی سے وہاں سے بھاگ جانا چاہا تاکہ وہ مجھے مزید باتیں نہ سنا پائیں۔ کدھر جا رہی ہیں؟
کچھ دن بعد میری ساس گھر سے باہر چادر اوڑھ کر جا رہی تھی تو میرا بھی جی چاہا کہ ان کے ساتھ جاؤں، اس لیے نرمی سے ساس سے پوچھا، حالانکہ دل میں ڈر تھا کہ شاید وہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ کہیں نہیں، ادھر پڑوس میں ایک بچہ ہے، اس کے ساتھ جنات ہیں، کافی پریشان کر کے رکھا ہے ماں باپ کو، آج انہوں نے بلایا ہے، دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ ساس نے مکمل تفصیل سے بتایا تو میں نے سر ہلایا۔ اب سوچ میں پڑ گئی کہ کیسے ان کے ساتھ جانے کا کہوں، کیونکہ وہ تو ڈانٹ ٹپٹ سے کام لیں گی، میں منہ بنا کر سارا دن گھٹتی رہوں گی۔ میں بھی چلوں؟ کافی دیر سوچ بچار کے بعد بلاخر میں نے ہمت کر کے کہہ ڈالا، اور ان کے چہرے کو دیکھا جہاں سنجیدگی طاری تھی، جس پر مجھے لگا کہ وہ انکار کرنے والی ہے۔ بھلا پہلے وہ کون سا میری سنتی تھی جو اب سن لیں گی؟ کس لیے؟ انہوں نے بھویں تن کر پوچھا۔ ویسے ہی گھر میں رہ کر کافی تنگ ہو چکی ہوں، اسی بہانے تھوڑی چہل قدمی ہو جائے گی اور ساتھ آپ کا کام بھی دیکھ لوں گی۔ میں نے مکمل معقول وجہ بتائی تاکہ مجھے ساتھ لے جانے کی حامی بھرے۔ تم سے نہیں دیکھا جائے گا، گھر ہی رہو، اگر اتنی تنگ ہو تو کچھ دن کے لیے میکے چلی جاؤ۔ انہوں نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی تو میری ہمت جواب دینے لگی، میں دیکھ لوں گی، بس آپ ساتھ لے جائیں، میں نے بہادری سے کہا، جبکہ تعجب بھی ہوا کہ میں کیوں نہیں دیکھ سکتی، جن کے سامنے وہ جنات اتارتی تھیں وہ بھی تو دیکھتے ہی تھے، مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہو سکتا تھا؟ وہ بھی مجھ جیسے انسان تھے اور میں بھی انسان تھی۔ کبھی کبھار مجھے ساس کی باتیں غصہ دلا دیتی، جیسے ابھی دلایا تھا، لیکن میں نے ظاہر نہیں کیا کیونکہ وہ مجھے ساتھ لے جانے پر رضامند ہو رہی تھی۔ اچھا چلو آ جاؤ، انہوں نے اجازت دے دی تو میں دل ہی دل میں خوش ہوئی اور خود کو شاباشی بھی دے ڈالی۔ میں چادر لے آتی ہوں، یہ کہہ کر میں کمرے میں چلی گئی اور چادر اوڑھ کر کمرے کو تالا لگایا، ساتھ بیرونی دروازے کا بھی تالا اٹھایا۔ گھر سے نکل کر میں نے دروازہ بند کیا اور ساس کے ہمراہ چلی آئی۔ گلیوں سے گزر کر ہم دونوں گاؤں کے دوسرے سرے پر آ گئے، جہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ گھر میں داخل ہوئے تو بچے کی والدہ سے میری ساس گرم جوشی سے ملی اور ان کے ہمراہ اس بچے کے کمرے تک آ گئی۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کو چیزیں اٹھا اٹھا کر مار رہا تھا۔ ہمارے آتے ہی اس کے بہن بھائی بھاگ گئے اور وہ کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میری ساس اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بہت پیار سے پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا، وہ نروٹھے پن سے کہہ کر چہرے کا رخ موڑ گیا، جبکہ میں ایک جگہ بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر یہ برتن کیوں پھینک رہے ہو؟ بہن بھائیوں کو کس لیے مارتے ہو؟ ساس نے پوچھا تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کا رنگ سیاہ سے نیلا ہو گیا، آواز بھی بھاری ہو گئی۔ وہ میرے سوتیلے بہن بھائی ہیں، اس نے غرا کر کہا، جیسے وہ بچہ نہیں اس کے پیچھے کوئی مرد ہو۔ اس آواز میں عجیب قسم کی دہشت سی تھی جسے سن کر میں بھی ڈر گئی۔ میری ساس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور بھانپ چکی تھی کہ میں ڈر چکی ہوں، اور نظروں سے جیسے کہہ رہی ہوں کہ کہتی تھی نا کہ نہیں برداشت کر پاؤ گی، تو کیا ہوا، بری بات ہے نا؟ ساس نے آرام سے کہا اور ساتھ کچھ پڑھنے لگی۔ کوئی بری بات نہیں، میں جن زادہ ہوں، اس میں قید ہوں، اس کا بدلہ لیتا رہوں گا، اس بچے کے اندر موجود جن زادے نے کہا۔ میری ساس کے عمل سے وہ چلانے لگا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس پر اثر ہو رہا ہے۔ اس کے جسم سے نکل جاؤ، میری ساس نے اب کی بار نرمی کی بجائے سختی سے کہا، کیونکہ وہ جن زادہ تسلیم کر چکا تھا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے نکالنے والی؟ جلال کے ساتھ اس نے پوچھا۔ میں نکال سکتی ہوں، چلے جاؤ، میری ساس نے عملیات پڑھ کر اس پر پھونکتے ہوئے کہا، لیکن بچے نے چیزیں اٹھا کر میری ساس پر مارنا شروع کر دی۔ میں تیزی سے آگے بڑھی اور ساس کو اس سے بچاتے ان چیزوں کو دائیں بائیں پھیرنے لگی۔ تم مجھ پر چیزیں پٹک رہے ہو، میرا عمل تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا، میری ساس نے غضب سے کہا۔ وہ غصے میں آ چکی تھی، آج سے پہلے میں نے ان کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ نہیں کر سکتا، میں جنوں کا سردار ہوں، اس نے قہقہ لگا کر کہا تو میں ڈر گئی۔ میں نے تم جیسے بہت سارے بہادر سردار دیکھ رکھے جو میرے ایک عمل سے بھاگ نکلتے ہیں، میری ساس نے اعتماد سے کہا۔ آزما کر دیکھ لو۔ جنزادے نے مکمل موقع دینے کی کوشش کی تو ساس نے بڑھ کر ایک گہرا سانس لے کر پھونک ماری، جس سے وہ جنزادہ چلا اٹھا۔ مت کرو یہ عمل، مجھے تکلیف دے رہا ہے، اس کی چیخیں پورے کمرے میں گونجنے لگی، جبکہ میں حیران دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی رہ گئی، اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔
تم تو کہتے تھے کہ سردار ہو، تو پھر تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میری ساس نے اس کا مذاق اڑایا، ساتھ ہی اپنا عمل بھی جاری رکھا۔ میں جا رہا ہوں لیکن لوٹ کر ضرور آؤں گا اور تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ تھوڑی دیر بعد جنزادے نے ہتھیار ڈال دی اور اس بچے کے وجود سے یک لخت نکل گیا۔ وہ بچہ بے ہوش ہو گیا۔ میری ساس نے گھر والوں کو تسلی دی کہ اب وہ جن اتر چکا ہے، تھوڑی ہی دیر بعد بچے کو ہوش آ جائے گا۔ میں اور میری ساس وہاں سے نکل آئی۔ ایک بات پوچھوں؟ راستے میں کچھ یاد آنے پر میں نے اچانک کہا تو ساس نے سر ہلا کر اجازت دے دی۔ اگر وہ جن واپس آ گیا تو اس نے تو دھمکی بھی دی ہے۔ میں در حقیقت دھمکی سے ڈر گئی، جب ہی پوچھا۔ کچھ نہیں کر سکے گا، میری ساس نے بنا ڈرے کہا۔ ویسے تو آپ قید کر لیتی ہیں، یہ تو قید بھی نہیں ہوا۔ آپ نے خود کہا تھا کہ طاقتور تھا، پھر بھی آپ کو فرق نہیں پڑا۔ میں نے کہا کیونکہ وہ اکثر قید کرتی تھی، لیکن یہ پہلا جن زیادہ تھا جو قید نہیں ہوا، اور میری ساس نے خود کہا تھا کہ یہ طاقتور بھی تھا، جبھی تو قید نہیں ہوا۔ میں نے ان جیسوں کے ساتھ ہی زندگی کو پرکھا ہے، جانتی ہوں کہ کچھ نہیں کرتے، اگر کر دیں تو مار دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور کوئی حل نہیں ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اکثر الگ قسم کے ہوتے ہیں جو مارنے سے زیادہ جسمانی تکلیف دیتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا جن تھا۔ میری ساس نے مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کی، وہ سمجھ چکی تھی کہ میں کافی ڈر چکی ہوں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نے پھر بھی کہا۔ اسی لیے تو کہا تھا کہ نہیں دیکھ سکو گی، برداشت کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں چڑ گئی۔ ایک تو وہ مذاق بہت اڑاتی، نہیں بس دھمکی سے ڈر لگا اور کچھ نہیں۔ میں نے انہیں خوش ہونے کا موقع نہیں دیا اور مکمل اعتماد سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ ان سے بھی پہلے گھر پہنچ گئی۔ کام ختم کر کے جنات کے کمرے میں آنا۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی، میری ساس بھی گھر ہی تھی۔ جمعے کے دن وہ کبھی کام نہیں کرتی، نہ کسی کے جنات نکالنے جاتی۔ ساس نے مجھے کہا تو حیرت ہوئی، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے مجھے جنات کے کمرے کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیا، اور اب وہ کمرے میں بلا رہی تھی، جس پر مجھے حیرانگی لاحق ہو چکی تھی۔ میں سوچوں میں گم ساس کو دیکھنے لگی۔ کس لیے؟ میں نے پوچھا تو ساس وہیں قریب سر چہرہ لیے بیٹھ گئی، جیسے انہیں میرا سوال پوچھنا ناگوار گزرا تھا۔ بتا دوں گی، ساس نے معنی خیزی سے جواب دیا، لیکن چہرہ ہنوز سرد ہی تھا۔ مجھے تجسس ہوا کہ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ دم والا پانی بھی پی چکی تھی اور گھر کے کام بھی بالکل درستگی سے کیے تھے۔ وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کر رہی تھی، بس چہرہ سنجیدہ تھا۔ ابھی بتائیں میں بلا وجہ کیوں وہاں جاؤں؟ میں نے ہر درمی سے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا، کیونکہ غصہ آیا بنا جانے میں اس کمرے میں کیوں جاتی جب وہ پہلے منع بھی کر چکی تھی۔ تم ایسے نہیں مانو گی۔ میری ساس وہاں سے اٹھی، میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے اٹھا کر اندر کمرے کی جانب لے گئی۔ چھوڑے، میرا ہاتھ دکھ رہا ہے۔ میں نے مزاحمت کرنا شروع کر دی تاکہ ہاتھ چھڑا سکوں۔ انہوں نے اتنے زور سے میرا ہاتھ پکڑا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ کر بکھر جائیں گی۔ میں تکلیف سے کر رہی تھی، پھر بھی انہیں میرے رونے پر ذرا فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکیلا اور خود بھی داخل ہوتے ہی دروازے کو چٹکنی چڑھا دی۔ میں اندر کا منظر دیکھ کر چلا اٹھی۔ وہاں کمرے میں ارد گرد کئی خوفناک چہروں کے پوسٹر تھے، اتنے خوفناک کہ انسان دیکھ کر بے ہوش ہو جائے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں ایک دم چیخنے چلانے لگی۔ موم بتی کی خوشبو چاروں جانب پھیلی تھی، ساتھ ہی کمرے میں دھواں سا پھیلا تھا۔ میرے چلانے پر میری ساس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے زمین پر بٹھا کر میرے ہاتھ باندھے۔ مجھے اس پل اپنی ساس سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے ان کے کیا ارادے تھے، لیکن مجھے اتنا یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ ضرور کچھ غلط کرنے والی ہیں، تب ہی تو مجھے اس کمرے میں لائی تھی۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے خوف سے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ساس کو دیکھا، جو ایک دیا لے کر میرے سر کے ارد گرد گھما کر کچھ پڑھتی جا رہی تھی، اور اتنا تیز اور پر اثر مجھے لگا جیسے میں بے ہوش ہونے والی ہوں یا میرا دماغ مفلوج ہونے لگا ہے۔ میرا سر بھاری ہو چکا تھا، جبکہ ہاتھ پیر بے جان محسوس ہو رہے تھے۔ تمہارے اندر جنات ہیں، انہیں نکال رہی ہوں۔ میری سانسیں چند پل رکی۔ مجھے جواب دیا اور پھر موم بتی میرے سر کے قریب گھمانے لگی، لیکن پہلے ہی میرے سر پر بوجھ ہو چکا تھا، اب مزید اثر ہونے لگا۔ میں نے بمشکل ہوش میں آتے ہوئے چلا کر کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے چلانے پر ساس نے میرے منہ پر اپنا ہاتھ جما دیا تاکہ میں شور نہ کر سکوں۔ میں نے جو جنات کمرے میں قید کیے تھے وہ سارے تمہارے اندر چلے گئے، بہت خطرناک ہے، نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میری ساس نے کہا تو میری آنکھیں جھٹ سے کھل کر باہر آئیں۔
بے یقینی سے ارد گرد دیکھنے لگی اور سوچنے میں گم جنات تلاش کرنے لگی، لیکن وہاں صرف پوسٹرز کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں حیران ہو بھی رہی تھی اور ڈر بھی سا لگا کہ میرے ساتھ جنات، وہ بھی اس کمرے میں، سارے جو قید تھے۔ دل کیا کہ اٹھ کر بھاگ جاؤں، لیکن مجھے سانس نے جکڑے ہوئے تھی اور میں ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا؟ میں نے حیرت سے پوچھا کہ شاید مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ میں ان کے دم کیے ہوئے پانی کو پینا اکثر بھول جاتی اور وہ مجھے ڈرا کر پانی کی روزمرہ کی روٹین درست کرنا چاہتے ہوں گے۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ یہ سچ ہے۔ ساس نے ناک منہ چڑھا کر کہا تو میرے اعصاب ڈھے سے گئے، ہاتھ بھی کانپنے لگے۔ مجھے جنات کی خوفناک آوازیں ارد گرد سنائی دینے لگیں، جس پر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں بہت ڈر چکی تھی۔ اگر آپ مذاق کر رہی ہیں تو یہ بہت برا مذاق ہے، مت کریں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا جسم بھی درد کر رہا ہے۔ ان کے منتر اور دھوئیں کے باعث مجھے اپنا پورا جسم دکھتا محسوس ہونے لگا۔ میں نے بے بسی سے ساس کو دیکھا، لیکن وہ اپنے عملیات رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کہہ تو رہی ہوں مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے جس کو تم مان ہی نہیں رہی۔ تمہارے ساتھ جنات نہ ہوتے تو ابھی تمہارے جسم میں درد نہ ہو رہا ہوتا۔ اور انہوں نے بھرپور مشاہدے سے کہا اور موم بتی جلا دی۔ لیکن یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا۔ میں نے پہلے کی حالت بیان کرنا شروع کر دی، جبکہ میں تو دم والا پانی بھی پیتی تھی۔ تب مجھے اپنے جسم میں درد محسوس ہوتا اور سر بھی بھاری ہوتا۔ اب میں اپنی ساس کے عملیات سے چھٹکارا چاہ رہی تھی، جس کے مجھے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ پہلے تب ہوتا تھا جب تم جنات سے بچاؤ کے لیے دم والا پانی پیتی رہی ہو، ساس نے غصے سے کہا اور الماری سے پانی کا جگ اٹھا لائی اور پانی کے چھینٹے میرے جسم پر پھینکنے لگی۔ ساتھ ہی کچھ پڑھ رہی تھی۔ ان کے پڑھنے سے مجھے اپنے جسم میں زیادہ درد محسوس ہو رہا تھا۔ اگر وہ مجھے باندھے نہ ہوتی تو شاید اب تک کمرے سے تو کیا گھر سے بھی بھاگ نکلتی، لیکن انہوں نے مجھے کمرے میں لا کر سب سے پہلے یہی احتیاطی تدابیر کی تھی تاکہ میں بھاگ نہ پاؤں اور عمل بھی آرام سکون سے چلتا رہے۔ تو اب کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ اب یہ بہت سارے ایک ساتھ تم پر حملہ آور ہوئے، تمہاری جان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، مجھ سے بھی بدلہ لے سکتے ہیں۔ ان کی باتیں بھی مجھے خوفزدہ کرنے لگی۔ مجھے اس بچے کے ساتھ وہ جن یاد آنے لگا جس نے نکلنے سے پہلے کہا تھا کہ وہ واپس ضرور آئے گا اور بدلہ بھی لے گا۔ پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ میں حیران بھی ہوئی، اگر وہی جن تھا تو مجھ سے کیسا بدلہ لے رہا تھا؟ نہ ہی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرے اندر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے آپ کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن رسی اتنی مضبوط تھی کہ ایک گرہ تک مجھ سے کھل نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں بتاؤں میں رات کو جنات کے پاس کیوں ہوتی تھی؟ ساس نے مجھے رات سے پردہ اٹھانے کی بات کی تو میں ایک دم سر ہلاتے بولی، یہ بات جاننے کا اشتیاق تو مجھے شادی کے بعد سے اب تک تھا، لیکن جان نہیں پائی، اور اب آج وہ خود بتا رہی تھی۔ بتائیں، میں نے کہا اور ان کا چہرہ تکنے لگی۔ میں جب ان کو قید کر لیتی ہوں تو یہ دن کو تو قید میں رہتے ہیں، لیکن رات کے پہر سے اپنے منتر کے ذریعے گھر میں گھومتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے جب یہ رات کے پہر باہر جائیں تو ان کو جو بھی انسان ملے یہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں تاکہ اس کی ذات میں بسیرا کر لیں۔ ہمارے گھر میں ایک تم ہی رات کے وقت کبھی کبھار اٹھ جاتی ہو، اس لیے میں ان کے کمرے میں جا کر ان کو اپنے عمل سے پکا قید کر کے وہیں سو جاتی ہوں تاکہ وہ اگر عمل توڑنے کی کوشش بھی کریں تب مجھے پتہ چل جائے اور باہر بھی نہ نکلیں۔ ساس نے مجھے مکمل تفصیل سے بتانا شروع کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں کمرے سے باہر نکلوں تو کھٹکے سے تبھی میری ساس جاگتی تھیں اور مجھے جلدی سونے کو کہتی یا پھر کمرے میں جانے کا بول دیتی، اور میں شک سے انہیں دیکھتی کہ شاید کچھ عملیات کر رہی ہوں گی، جبکہ یہاں تو حقیقت الٹ تھی۔ میں نے خود کو دل میں ڈپٹا، کیسی عجیب و غریب سوچ تھی، اور اگر یہ باہر نکل جائے تو؟ میں نے ڈرتے ہوئے ہکلا کر پوچھا۔ میری زبان سے لفظ بھی صحیح ادا نہیں ہو رہے تھے۔ ڈر لگ رہا تھا۔ نکل تو چکے ہیں، تم پر بسیرا بھی کر چکے ہیں، یہی تو مسئلہ ہے کہ تم مان نہیں رہی۔ ساس نے رسان سے کہا اور موم بتی اٹھا کر ماچس لے کر اسے دوبارہ جلایا۔ میں نے ڈر کر انہیں دیکھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوگی، ورنہ جو آپ کے پڑوس کے بچے کے جن نکال رہی تھی وہ چیخ رہا تھا، سب کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ میرے ساتھ ہوتے تو میں بھی ایسا ہی کرتی۔ مجھے وہ بچہ یاد آیا جو چلا رہا تھا، رو رہا تھا، چیزیں پٹک رہا تھا۔ میں نے نفی میں انکار کرتے ہوئے ساس کے سارے خدشات رد کیے۔
پہلے یہ انسانی جسم میں رہ کر آرام کرتے ہیں، بعد میں ہی حملہ کرتے ہیں۔ حملے سے پہلے نکال دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، ورنہ نقصان پہنچ جاتے ہیں۔ میری ساس نے کہہ کر موم میرے سر پر دوبارہ گھمانا شروع کر دیا۔ مجھے درد ہوتا ہے، نہیں کروا رہی، آپ لوگوں کے جنات نکال کر وہم میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ میں نے ساس کو وہم میں مبتلا پایا تو بولا۔ ساتھ ہی وہاں سے نکلنے کے لیے میں نے چپکے سے زور لگا کر رسیوں کی گرہ کھولنے کی کوشش کی۔ گرہ میں ہلکی سی جگہ بن چکی تھی۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے مزید پوری طاقت لگائی۔ ساس کا مجھ پر دھیان نہیں تھا، وہ اپنے عمل کی جانب متوجہ تھی۔ میں دھیرے دھیرے کر کے خود کو جکڑی رسیوں سے آزاد کر چکی تھی۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور ساس کو کندھوں سے تھام کر اس کا چہرہ کمرے کی دوسری جانب موڑا اور دروازے کی چٹخیں ہٹا کر کمرے سے تیز رفتاری سے نکل آئی۔ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میری ساس چند لمحے تو سمجھ ہی نہیں پاتی تھی، جب سمجھی تو میرے پیچھے بھاگی، لیکن تب تک میں خود کو کمرے میں بند کر کے دروازہ بند کر چکی تھی۔ شام گئے تک کمرے سے نہیں نکلی۔ میں جانتی تھی کہ میری ساس نے مجھے زبردستی کمرے میں لے جانا ہے۔ میرا شوہر آیا تو اس نے بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا اور وجہ پوچھی تو میں نے اسے نہیں بتایا کہ وہ پریشان ہو جائیں گے، جبکہ اتنا جانتی تھی کہ میری ساس شوہر کے سامنے مجھ پر سختی نہیں کریں گی۔ تب بھی اس کی ہمراہی میں کمرے سے باہر آئی۔ شام کا کھانا بنا کر ہم نے ساتھ کھایا۔ بظاہر تو ساس نے زبان سے لفظ ادا نہیں کیا، لیکن نظروں ہی نظروں میں بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ رات گئے تک ہم میاں بیوی انہی کے پاس بیٹھے رہے۔ رات گئے کمرے میں آ کر سو گئے، جبکہ مجھے ڈر پھر بھی بہت لگ رہا تھا۔ دوسرے دن میرا شوہر کام کرنے گھر سے چلا گیا۔ مجھے ساس نے دم والا پانی دیا۔ میں نے پی تو لیا، لیکن جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ مجھ سے بستر سے اٹھا نہیں گیا۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن کوشش نے دھارت۔ یوں لگا جیسے کوئی طاقت مجھے کھینچ رہی ہے اور میں بستر سے کیا ہل بھی نہیں سکتی۔ اتنی طاقت لگائی پھر بھی اٹھ نہ پائی۔ کیا ہوا ہے؟ اچانک ساس کمرے میں آئی اور پوچھا۔ کچھ نہیں، بستر سے اٹھا نہیں جا رہا۔ میں نے بے بسی سے ساس کو دیکھا اور وہ ہنسی جیسے مذاق اڑا رہی ہوں۔ میں نے کہا تھا نا، تم نے یقین نہیں کیا، بھگ تو اب۔ ساس نے نہوت سے کہا جیسے کہہ رہی ہوں، خس کم جہاں پاک، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اوپر سے اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں پا رہی۔ میں نے بے چارگی سے کہا تاکہ وہ عمل کر کے مجھے نجات دیں۔ مجھے ان کا وہم لگا تھا، تبھی کمرے سے بھاگ آئی، لیکن علم نہیں تھا کہ اس کا اس حد تک اثر ہو سکتا ہے۔ خود اٹھ کر کمرے میں آؤ، ساس نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ میں نے کلمہ پڑھ کر اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے انہونی صورت میں پیچھے کی جانب دھکا لگا۔ میری چیخیں نکلیں، لگا جنات میرے کمرے میں آ چکے ہیں، جو بظاہر نظر تو نہیں آ رہے تھے، پھر بھی وہ بنا دکھائی دیے ہوئے دھکا دے رہے تھے۔ میری چیخوں سے میری ساس بھاگ کر کمرے میں آئی اور مجھ پر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد میری کلائی پکڑ کر جھٹکے سے بستر سے اٹھایا۔ میں یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے گھسیٹ کر جنات کے کمرے میں لے گئی۔ ابھی میں پہنچی تو اچانک مجھے پیچھے سے دبوچ لیا۔ میں نے چیخیں مارتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو کئی چھوٹے بڑے خوفناک قسم کے جنات کمرے میں تھے اور میرے وجود کے ساتھ چمٹنا شروع ہو گئے۔ میں ڈر کر ساس کے پیچھے چھپی، لیکن ان کی تعداد زیادہ تھی اور وہ آسانی سے مجھے جکڑ چکے تھے۔ میری ساس مجھ سے چند قدم دور کھڑی ہوئی، اونچا اونچا کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تم لوگ اس کے جسم سے نکل جاؤ، میری ساس غصے سے چلائی اور ہاتھ اٹھا کر پڑھتے ہوئے پھونکے ماری، لیکن وہ قہقہے لگاتے ہوئے ہمارا مذاق اڑانے لگے۔ ان کے دبوچنے سے مجھے پہلے کی طرح تکلیف ہونے لگی۔ ہم نہیں نکلیں گے، بلکہ اسی کے ہاتھوں پہلے تمہیں ماریں گے، پھر تمہارے بیٹے کو، اور بعد میں یہ خود کی جان لے گی، سب نے یک زبان ہو کر کہا اور ہنسنے لگے۔ ان کی ہنسی سے اس پل مجھے بے حد نفرت ہونے لگی۔ ایک کا ہاتھ چٹکتی اور دوسرا سامنے آ جاتا۔ تمہارا بدلہ مجھ سے بنتا ہے، اس سے نہیں، اس کو چھوڑ دو، میری ساس نے ملتجی انداز میں سب کو یکے بعد دیگرے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ان کا منت کرنے کا آنکھ نہیں بھایا۔ وہ تو جنات پکانے کے ہر علم سے بخوبی واقف تھی، پھر بھی عمل کرنے کے بجائے منتیں کر رہی تھی۔ یہی تو اصل مہرہ ہے، اسی کے لیے بدلہ لیں گے، انہوں نے کہا تو میں چلاتی ہوئی ساس کے قریب پہنچی۔ ان کے پیچھے چھپنے لگی کہ کسی نے مجھے پیچھے کی جانب کھینچا۔ ان کے چہرے اتنے بھیانک تھے کہ دیکھ کر کراہیت محسوس ہوئی۔ میں تو لوگوں کو بچاتی تھی، نیک کام کرتی تھی، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ میری ساس نے بے بسی سے پوچھا۔ تم بچاتی تھی، لیکن جن کے جسم سے ہم نکلتے تھے وہ ہمیں پسند ہوتے تھے، تم ان کے جسم سے نکال کر ہمیں قید کر دی، یوں جیسے ہم تمہارے غلام ہیں۔ ایک خوفناک پیلے دانتوں والا اور سر پر رنگین بالوں والا جن سامنے آ کر بولا اور پھر دوبارہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔
اس طرح باقیوں نے بھی یہی جواب دیا۔ غلام نہیں ہو، لیکن انسانی جان میں گھس کر تم لوگ کیا کرتے ہو؟ وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، اپنے عزیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ تو حقیقت تھی کہ کئی انسانی جانوں کو نقصان پہنچا چکے تھے، لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ جب ساس نے کہا تو تب بھی وہ کہہ لگانے کے بجائے حقیقت تسلیم کر کے انہیں مذاق سوچے جا رہا تھا، اور ساتھ ہی مجھے تنگ کر رہے تھے۔ مجھے سر گھومتا محسوس ہونے لگا، جیسے میں وہیں زمین پر لڑکھڑا کر گر جاؤں گی اور جنات میرا گلا گھونٹ کر مار ڈالیں گے۔ ہمیں وہ پسند ہے، تبھی تو رہتے۔ تم کون ہو ہمیں روکنے والی؟ ایک جنی سامنے آ کر بولی۔ اس کے نکیلے دانت میرے بائیں بازو میں پیوست ہو گئے۔ اس نے مجھے اتنے زور سے کاٹا کہ آدھا گوشت اس کے دانتوں میں آ چکا تھا۔ میں چیخیں مارنے لگی۔ درد کی شدت اور بازو سے ابلتا خون دیکھ کر میں وہیں ڈھہ گئی۔ میری ساس قریب آئی، دوپٹہ اتار کر میرا بازو باندھنے لگی۔ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، بہتا جا رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی نس اس جنی کے نکیلے دانتوں سے کاٹتی ہے۔ جبھی تو خون نہیں رک رہا، ورنہ جتنی سختی سے میرا بازو ساس نے باندھا، خون کو رک جانا چاہیے تھا۔ چھوڑ دو اس کو، یہیں باندھ دو، مت سنو اس کی باتیں، بہت بول رہی ہے۔ میری ساس نے یکلخت آغوش میں لیا مجھے، کیونکہ وہ سب ہمارے ارد گرد آ چکے تھے، ہمیں گھیرا تھا۔ ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، جیسے وہ مجھ پر مزید حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اچانک میری ساس کو چند جنات نے پکڑا اور باقیوں نے مجھے ساس کی آغوش سے نکال کر باہر لا کھڑا کیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کے نکیلے ناخن میرے جسم پر چلانے لگی اور میں چیخنے چلانے لگی۔ میری ساس ان کی گرفت میں تھی اور وہ میری طرف بڑھنے کے جتن تو کر رہی تھی، لیکن مجھ تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ امی مجھے بچا لیں، میں نے چلا کر کہا۔ تکلیف سے مجھے اپنی موت شدت سے یاد آ رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ مر جاؤں، کم از کم اس تشدد سے تو بچ جاؤں گی۔ کیسے بچاؤں؟ یہ مجھے دھمکی دے رہے ہیں کہ تمہیں مار دیں گے، میں بے بس ہوں، میری ساس نے روتے ہوئے کہا۔ میں اور وہ دونوں خاموش بس ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ نہ وہ میرے لیے کچھ کر پا رہی تھی اور نہ میں کر سکتی تھی۔ آپ کچھ کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ جنات نے جب نوکیلے ناخن میرے گوشت میں وار کیے تو میں نے پوری قوت سے چلا کر فریاد کی، جبکہ وہ مسکرا رہے تھے، اپنا بدلہ لے کر خوشی منا رہے تھے۔ اس کو جلتی آگ میں ڈال دو۔ انہوں نے دھیرے دھیرے کمرے میں آگ کا الاؤ دہکایا۔ اس آگ کے قریب ہی چند پرندوں کی کھوپڑیوں کو بھی رکھا۔ وہ جیسے جیسے منتر پڑھتے، ساری چیزیں سامنے آتی، جبکہ میں حیرت زدہ ساس کو دیکھنے لگی، جو اس وقت وہاں کھڑی بالکل خاموش پتھرائی نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ وہ تو جنات قابو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی چپ کیوں تھی؟ ان کے عملیات کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے وہ پڑھ رہی تھی، تب بھی کوئی جنات ذرا سا بھی نہیں چلایا اور نہ ہی وہاں سے بھاگا۔ نہیں، ایسا مت کرو خدا را، میں نے سر ہلاتے ہوئے ان سب کو خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی اور الٹے قدم چلتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ وہ سب بھی میرے ساتھ میرے سر پر آن کھڑے ہو گئے تاکہ میں وہاں سے آگے پیچھے نہ ہو پاؤں، اور جکڑ کر آگ میں پھینکے۔ سنو، اس کو چھوڑ دو، مجھے آگ میں ڈالو، تم لوگوں کا بدلہ مجھ سے پورا ہوتا ہے تو لے لو، لیکن اسے چھوڑو۔ میری ساس ان کے آگے آئی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ وہ رو رہی تھی، مجھے ان پر ترس آیا، لیکن جنات کو نہیں۔ وہ پھر ہنسنے لگے۔ ایسے کیسے چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ تمہیں اپنے بیٹے اور بہو کے مرنے کا دکھ ہوگا، تبھی تو ہمارا بدلہ پورا ہوگا۔ ایسا کرتے پہلے اس کی بہو کو تکلیف دیتے ہیں، پھر اسی کے بیٹے کو ماریں گے، آخر میں اس کو اکیلا تڑپنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے پورا لائے عمل طے کیا اور اپنا موقف منتخب کر لیا کہ پہلے مجھے ماریں گے، پھر میرے شوہر کو مار کر میری ساس کو دکھ دیں گے، جیسے وہ ان کو انسانی جسم سے نکال دیتی تھی اور مجھ پر کپ کپی تاری ہوتی۔ سامنے آگ جل رہی تھی، مجھے آگ میں دھکیل کر اس کے قریب کھوپڑیاں بھی ساتھ پھینکنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ امی کچھ تو کریں، آپ کے پاس سارے عملات ہیں، کوئی تو حل ہوگا۔ میں بہت امیدوں سے ساس کو دیکھ رہی تھی۔ میرے عمل ان سب پر ایک ساتھ نہیں چل سکتے، ایک دو ہوتے تو چل جاتا، یہ بہت سارے، اب خدا ہی بچا سکتا ہے۔ وہ نڈھال ہو کر زمین پر گر گئی اور دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کرنے میں مشغول ہو گئی۔ روئے جا رہی تھی اور ساتھ دعا کر رہی تھی۔ نہیں کرو، چھوڑ دو مجھے۔ وہ مجھے گھسیٹ کر آگ کی جانب لے جانے لگے۔ میں نے اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت سارے تھے اور میں اکیلی۔ گھسیٹتی ہوئی ان کے ہمراہ آگ کے قریب چلی آئی۔ ہاں ہاں ہاں، ابھی کہاں چھوڑیں گے؟ جب تک تم تڑپ تڑپ کر مر نہیں جاتی، چھوڑیں گے نہیں، اس بڑھیا جنی نے کہا، جس نے سب سے پہلے میرے بازو پر اپنے نوکیلے دانت پیوست کیے۔
मैंने उसे नफरत से देखा और मुझे आग पर उठाकर पटकने लगे थे। अचानक बड़ा हाथ आया और मुझे पकड़कर हवा में मुअल्लिक कर गया। मैंने नीचे देखा, वो कोई कद में लंबे कद का खूबसूरत सा नौजवान जिनज़ादा था। तुम लोगों को छोड़ना तो पड़ेगा, वरना सब जिन्नात की बस्ती में ले जाकर जलाकर राख कर दूंगा। उस जिनज़ादे ने अपनी गंभीर आवाज़ में कहकर सबको कहरबार नज़रों से देखा। सरदार, आप यहाँ कैसे? एक ने डरते डरते पूछा। मैंने देखा वो सारे उस जिनज़ादे को देखकर डर के मारे एक दूसरे के पीछे छुपने की वाज़े कोशिश कर रहे थे। उसकी शख्सियत ही ऐसे वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थी कि मैं खुद भी डर चुकी थी, लेकिन आग से बचाने पर मैंने दिल ही दिल में उसका शुक्रिया कहा और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा। बड़े सरकार, आप इंसानी दुनिया में क्या कर रहे हैं? उस बुढ़िया जिन्नी ने भी अपनी भद्दी सी आवाज़ में पूछा। यही सवाल मैं तुम लोगों से पूछूं तो तुम लोगों के पास क्या जवाब है? जिनज़ादे से चिल्लाकर सबको बारी बारी उसने पूछा। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सबने सर झुका लिया, सिवाय लंबे से कद के जिनके वो सर ताने खड़ा था। मुझे ताज्जुब सा हुआ कि उसने अपना सर क्यों नहीं झुकाया। वो तो हम मजाक कर रहे थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे, क्यों बताओ सब? बुढ़िया ने कहकर सबको देखा। सब ने पूछा तो सभी ने हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी। मेरी सास बेयकीनी से ये मंजर देख रही थी। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा था कि कोई हमें बचाने भी आ सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इसको जलाकर अपना बदला लेने आया हूँ। जिस लंबे कद वाले जिन ने सर नहीं झुकाया वो तन कर खड़ा था। उसने अपनी खौफनाक आवाज़ निकालकर जिनज़ादे को कहा, और ये तुम मेरे सामने कर सकोगे? इतनी जुर्रत है तुम्हारी? जिनज़ादे सरदार को जलाल आ गया। उसने चिल्लाकर कहा और उसकी गर्दन दबोचकर उसे ज़मीन पर कई मर्तबा पटक डाला। हाँ है, दिखाओ हिम्मत, उसने गर्दन छुड़ाते हुए कहा। दिखाओ, हम भी तो देखें। जिनज़ादे ने उसे ज़मीन पर खड़ा करते हुए हुक्म दिया। ये ले, फिर देखे मेरी हिम्मत और दाद दे मुझे। उसने मुझे हवा से मुअल्लिक किए हुए उठाया और आग के करीब ले जाने लगा और मैं और मेरी सास ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। नहीं, मुझे आग में नहीं डालना, मैंने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। अब तुम जिंदा रहने के काबिल नहीं हो, तुम्हें आग में जलाकर राख करके तुम्हारे ज़मीन की तह में दफन कर देंगे, ताकि आइंदा तुम्हारे जैसे जिन्नात सरदार के सामने ऐसे काम न कर सकें। इससे पहले कि वो आग में डालता, जिनज़ादे ने बढ़कर मुझे उससे आज़ाद करके ज़मीन पर खड़ा किया और उसे ही आग में डाल दिया। वो चीखने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ से बाकी सब ने कानों पर हाथ धर लिए। उनके चेहरों पर खौफ आया हो रहा था, जिसे देखकर मुझे दिल ही दिल में खुशी होने लगी। अब तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें भी बदला लेना है तो बताओ, इससे बेहतर सज़ा देने का इख्तियार रखता हूँ और बहुत बुरा अंजाम भी दूंगा। जिनके जलकर राख होते ही जिनज़ादे सरदार ने पलटकर बाकियों को देखकर पूछा। नहीं नहीं, हम जा रहे, उन सब ने धीरे से कहा और धुआं बनकर कमरे से गायब हो गए। मैं तो ये सब देखकर डर गई थी। आंखें बंद करके दोबारा से खोली और सबको गायब पाकर शुक्र भी अदा किया कि जान बच गई, वरना बचने के आसार नहीं थे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी जान बचाई, मैंने जिनज़ादे से कहा तो उसने हंसकर कहा कि यह हमारा फ़र्ज़ था। मैं भी जवाबन मुस्कुराई। मुझे लगता है जैसे ये अंदाज मैंने कहीं देखा है। मेरी सास उठकर जिनज़ादे के रूबरू आ खड़ी हुई और उससे कहा, हाँ देखा तो है, इस बहू के साथ जब मोहल्ले के बच्चे के जिन्नात निकालने आई थी वो तो जिन में ही था। मैंने कहा था कि दोबारा आऊँगा, आया भी बदला लेने था, लेकिन मुझे लगा कि आप नेकी का काम करती हो। नेकी के काम करने वालों से बदला नहीं लिया जाता। और फिर अपनी ही कौम के जिन को सबके सामने सजा दी। उस जिनज़ादे ने कहा तो मैं और मेरी सास एकदम एक दूसरे को देखकर दोबारा डर गई। लेकिन आप उस बच्चे के अंदर क्यों गए? मैंने हैरान होकर पूछा। वो बच्चा पसंद आया था, उसके सौतेले बहन भाई उस पर जुल्म करते थे, उसका साथ देता, लेकिन निकाल दिया गया। मुझे बदला भी लेना था लेकिन नहीं ले सका। जिनज़ादे ने कहा तो मुझे बहुत हंसी आई। मुझे खुशी हुई आपने हमारी मुश्किल वक्त में मदद की। मैं और सास ने शुक्रिया अदा किया तो वो जिनज़ादा सरदार वहाँ से चला गया, जबकि मैं और मेरी सास कमरे से निकल आए। मेरी सास ने दोबारा जिन्नात का अमल करना छोड़ दिया और मैंने भी मेरे शोहर को सब सच बताया था कि वो परेशान ना हो जाए। उसके बाद आज तक किसी जिन ने हमें तंग नहीं किया, जबकि मुझे सास दम वाला पानी आजकल भी देती है।
اور مجھے یاد دہانی سے خود پلاتی ہیں جسے میں اکثر بھول جاتی تھی، اور یہ جنات بھی پانی نہ پینے کی وجہ سے ہی میرے ساتھ بھی چمٹ گئے تھے، جس کا نقصان اتنا بڑا بھگتنا پڑا تھا اور ساتھ ساتھ تکلیف بھی سہنی پڑی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔